کبوتر با کبوتر باز با باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کبوتر کوے کے ساتھ پرواز کر رہا ہو؟ نہیں، اس کا کوے کے ساتھ جوڑ نہیں ہے. باز باز کے ساتھ پرواز کر رہا ہو تو باز کا باز کے ساتھ جوڑ ہے، لیکن کبوتر کے ساتھ یہ نہیں دیکھیں گے کہ باز اور کبوتر اکٹھے پرواز کر رہے ہیں. نہیں کریں. کبوتر اور باز کر رہے ہیں نہیں. جس کی جو جنس ہے وہ اسی جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ اسی جنس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک بندہ تہجد گزار نمازی ہو اور ساتھ اس کو شرابی بیٹھا ہو. اگر شراب پینے والا ہے تو وہ کہاں نظر آئے گا؟ شرابیوں کے پاس. اگر کوئی نشہ پینے والا ہے وہ کہاں نظر آئے گا؟ نشئیوں کے پاس. اگر مثال ایک ڈرائیور ہے تو وہ کہاں اسے سکون ملے گا؟ وہ جہاں ڈرائیور بیٹھے ہوں گے، وہ پھر وہاں ڈرائیوروں کی گپ لگے گی کہ یہاں بریک چلائیے، ادھر میں اسپیڈ لائیے، ادھر میں نے یہ کیا. وہ پھر آپ نہیں اس کی بات کریں گے. جہاں پر اسکول کے استاد ہیں، میں زمیندار ہیں، وہ زمیندار ہیں تو وہ بیٹھے ہوں گے کہ ہاں نہر چڑھی ہے، نہر بیٹھی ہے، منجی کو پانی لگا ہے، منجی اچھی ہوگی نہیں ہوگی، کپاس اچھی ہوگی. یہ جب آپس میں بیٹھیں گے تو ان کی جنس ملے گی. جب جنس ملتی ہے تو پھر مزہ بندہ. توجہ کی جن کو سمجھ نہیں آ رہی. آج یہ کر رہا ہوں کہ جس کی جو جنس ہوگی وہ اسی جنس کے پاس بیٹھے گا. آج یہ کر رہا ہوں کہ جو لیڈر جیسا ہوگا اس کے پیچھے چلنے والے ویسے ہوں گے. لیڈر چور ہے تو اس کے پیچھے چور ہی چلیں گے. لیکن اگر لیڈر پاک ہو تو اس کے پیچھے کوئی پلیت چل سکتا ہے؟ اگر لیڈر نور ہو تو پیچھے نور ہی چلے گا، ظلمت نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. عزادار اہل بیت کے ماننے والا جس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نور سے خلق ہوئی ہیں، وہ ہستیاں ہمارے پیر ہیں. آپ نے عزاداروں کے فضائل تو سنے ہیں، لیکن ذرا اس جہت سے، اس اینگل سے اس طرح بھی تو سوچ لیں کہ عزادار اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ جو گروہ حضرت زہرا کی شفاعت لینے کا دعوے دار ہے. تو جب حضرت زہرا کی شفاعت ہم نے لینی ہے تو ہمارے اندر رنگ و بو بھی حسینیوں والا ہونا چاہیے یا یزیدیوں والا؟ توجہ ہے. اگر کسی کے اندر عادتیں عمر سعد والی ہوں اور کہے کہ بننا میں نے حسینی ہے، کردار کا شمر ہو، بننا حسینی ہے، بن سکتا ہے شمر؟ نہیں بن سکتا. حسینی بننا ہے تو پھر نور حسین لینا پڑے گا، پھر اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا کہ پاکوں کے قریب جا سکوں. اللہ نے واضح کہہ دیا ہر مومن کو، دیکھو نجاست ان سے دور ہے. تو پھر تیری جرأت کیسے کہ تم یہ سوچے میں نجس بھی ہوں اور اہل بیت کے ساتھ جڑا رہا ہوں؟ توجہ. اہل بیت کے ساتھ جڑنا ہے تو پھر رنگ و بو اہل بیت والا ہونا چاہیے. اسی لیے معصوم نے کہا ہے کہ اول خلق اللہ، اللہ نے اول جو چیز خلق کی ہے وہ ہمارا نور ہے. پاک رسول کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا وہ میرا نور تھا. پھر میرے نور کے دو حصے کیے، ایک علی تھا، ایک مصطفیٰ تھا. پھر اس نور سے اللہ نے باقی ائمہ خلق کیے اور اسی نور سے پھر تمام کے تمام شیعہ خلق کیے. شیعہ اہل بیت کے نور سے خلق ہوئے ہیں. جب اہل بیت کے نور سے خلق ہوئے ہیں، اگر غلط آدمی شیعہ کہلانے کی کوشش کرے بڑا غصہ چڑھتا ہے مومنی کو. ائمہ کو یہ قبول ہی نہیں تھا کہ کوئی شیعہ کہے اور اس کے اندر نور اہل بیت نہ ہو. یہ روایت گزشتہ مجلس میں سنا چکا ہوں، لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں تھے اس لیے دوبارہ سنا رہا ہوں. بندہ بڑے دور سے آیا معصوم کو ملنے کے لیے، امام کو ملنے کے لیے وہ ایران سے سفر کر کے آیا.
کہا دروازے پر دستک دی، مولا کا غلام گیا، کہا کہ مولا کو بتائیں کہ شیعہ آئے ہیں بڑے دور سے۔ غلام نے کہا کہ کہہ رہے ہیں شیعہ آئے ہیں۔ مولا نے کہا واپس بھیجے، شیعہ کو نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر تیسرے دن گزرتے گزرتے مہینے گزر گئے، 1 مہینہ 2 مہینے، مولا اجازت ہی نہیں دے رہے، تھک گئے۔ کہا کیسے ثابت کریں شیعہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے ہمیں شیعہ ہیں، مولا نہیں مان رہے۔ آپ شرمندہ واپس جا رہے ہیں کہ دشمن مذاق اڑائے گا، کریں کیا؟ آخری دفعہ پھر ایک ٹرائی کی، کوشش کی، ایک دفعہ تو مولا کو کہہ دیں، شاید آخری دفعہ پیغام بھیجا کہ مولا کو کہیں آپ کے حقدار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ غلام نے جیسے یہ کہا تو کہا اب بلا لو یہ اندر آئے۔ مولا نے کہا ان کی خصوصی مہمان نوازی کرو، ان کے لیے خصوصی نشستوں کا اہتمام کرو، ان کے لیے ضیافت کرو، میرے مہمان آئے ہیں۔ یہ حیران ہو گئے، مولا اتنی خاطر مدارت کر رہے ہیں، اور ادھر 3 مہینے ہو گئے روز ہے سرکار، 3 مہینہ ہو گئے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، ملاقات کا ٹائم بھی نہیں مل رہا، اور 3 مہینوں بعد اب مل رہا ہے تو مولا اتنا اہتمام کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ آخر انہوں نے پوچھ لیا، مولا 3 مہینے ہو گئے ہر روز آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں، آپ اجازت ہی نہیں دے رہے، مسئلہ کیا؟ اور آج آپ جب جانے لگے تو اجازت دے دی۔ کہا 3 مہینے ہو گئے ہو، تم غلط لقب لگا رہے ہو اپنے ساتھ، 3 مہینے ہو گئے تم اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہو۔ یاد رکھو ہر کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہہ دے، جو رب کا مطیع محض ہے وہ ہے شیعہ، جس کے اندر سے کردار اہل بیت نظر آئے وہ ہے شیعہ، جو اپنے رب کا سچا عاشق ہو وہ ہے شیعہ، جو تہجد گزار ہو وہ ہے شیعہ، جس کی پیشانی سے نور خدا نظر آئے وہ ہے شیعہ۔ تم اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق ہو، محبوب کہو، لیکن شیعہ کہنے کی ضرورت سوچ سمجھ کے کہو، شیعہ کو عام ہے، اللہ نے ہمارے نور سے بنایا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قبیلے سے جڑ جائیں جس قبیلے کی شفاعت کیے بغیر آقا ذاتی جنت میں نہیں جائے گی، تو کم از کم رنگ و بو حسینی ہوگا تو جائیں گے، اگر یزیدی ہوگا تو نہیں جا سکتے۔ اب آپ خود بتائیں یزیدی رنگ و بو کیا ہے؟ یزیدی رنگ و بو کیا ہے کہ پتہ تو چلے وہ ہمارے اندر صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ جب مدینے میں ولید نے بلایا کہ یزید بیعت مانگ رہا ہے، تو امام حسین نے آگے سے کچھ خصوصیات گنائی تھی، کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہا کہ شارب الخمر، یزید شراب پینے والا ہے۔ اچھا پہلی بات یہ ہو گئی، اگر کوئی شراب، اگر کوئی نجاست پیے تو وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں۔ یہ کربلا کا آغاز ہے اس مرحلے سے۔ مولا حسین چلے ہیں تو پہلی بات کہی میری یزید سے مخالفت ہے کیا؟ ہم یزید کے دشمن اس لیے کہ یزید نے اہل بیت کو شہید کیا، لیکن مولا حسین کی دشمنی کیا تھی؟ مولا حسین کی یہ دشمنی تو نہیں تھی نا کہ اس نے اہل بیت کو شہید کیا، اس نے ابھی آیا تھا حکومت میں، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا ابھی تک اہل بیت پر، لیکن مولا حسین آپ کیوں دشمن ہے یزید کے؟ کہا شارب الخمر، یہ شراب پینے والا ہے، اور شراب پینے والے کا حسین دشمن ہے۔ دوسری یزید کی خصوصیت جس کی وجہ سے مولا دشمن تھے، کا مولن بالفسق، یہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ اگر تنہائی میں غلطی ہو گئی انسان توبہ کر لے رب سے، لیکن اگر کسی کی اتنی جرأت ہو جائے وہ اعلانیہ آ کر گناہ کرنا شروع کر دے، دوسروں کو بتانا بھی کہے کہ میں یہ چند چڑھا رہا ہوں، تو مولا نے کیا کہا؟ اس کا حسین دشمن ہے۔ اور تیسرا کہا کہ یہ اپنے محرم کے ساتھ زنا کرتا ہے، یعنی
غیرت مند نہیں ہے، بے غیرت ہے یزید، بے حیا ہے یزید۔ بس 3 خصوصیات یزید کی بتائیں، کیا کیا تھی؟ پہلا شراب، دوسرا اعلانیہ گناہ، تیسرا کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے، یہ بے غیرت ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی گناہ کی طرف جائے اور پھر کہے کہ میں حسین والا ہوں، یاد رکھ جس کی آنکھ پاک نہیں ہے وہ حسین کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حسین کے صحابہ اتنے پاک تھے کہ جہاں زینب کا خیمہ ہے ساتھ حبیب کا خیمہ ہے۔ حسین کے صحابہ، حسین اتنے مطمئن ہیں، بتا ناپاک آنکھ کو حسین اپنے پاس جگہ دے گا؟ حسین اپنے صحابہ کو اپنے حرم کے ساتھ لے کر جا رہا ہے، جہاں اہل بیت کی خواتین ہیں ساتھ ہی تو صحابہ حسین چل رہے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ پاک نہ ہو سوچ سکتے ہیں کہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی زبان پاک نہ ہو، آپ یہ دیکھیں جن لوگوں کو گالیاں نکالنے کی عادت ہے وہ بعض اوقات گھر بیٹی سامنے بیٹھی ہوتی، بیٹی کے سامنے ایسی بےہودہ گالی نکال دیتے پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ ماں بیٹھی ہے، ماں کے سامنے گالی نکال دی پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ زبان پر چڑھ گئی ہے، عادت ہو گئی ہے۔ تو جس کی زبان ناپاک ہے یہ بتاؤ کہ کہیں معصومین موجود ہوں، کہیں پاک ہستیاں موجود ہوں، کسی پاک بارگاہ میں بیٹھو تو وہاں کنٹرول کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو جس کی زبان ناپاک، جس کی آنکھ ناپاک، وہ حسین کے ساتھ نہیں چلے گا، کدھر اپنے آپ کو دھوکہ دے گا؟ حسین نور ہے تو نور کے ساتھ نور ہی جچتا ہے، نور کے ساتھ خبیث و نجس نہیں چل سکتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہگار ہے تو کیا وہ حسین کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ کوئی شرابی ہو، کوئی اور گناہگار ہو، یہ پچھلی چند مجالس میں یاد کیا کہ جو جتنا گناہگار بھی ہو حسین کی کشتی میں سوار ہو سکتا ہے، لیکن حسین نے کربلا میں وہ ایک ایسی فیکٹری لگائی ہے کہ جتنا بڑا گناہگار بھی ہو حسین اسے کربلا سے ولی بنا کے نکالتا ہے۔ اگر ہر جیسا خطاکار بھی تو جب کربلا میں حسین کے ساتھ شامل ہوگا تو زمانے کا ولی بنے گا۔ تو اگر تو گناہگار ہے تو حسین کی طرف آنے میں شرما نہیں، لیکن حسین کے پاس رہ کر کوئی گناہگار رہ نہیں سکتا، کوئی شرابی رہ نہیں سکتا۔ حسین عزاداری